السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں یورپ کے ایک خوبصورت عیاش ترین ملک کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ ایسا ملک جہاں پر شراب سستی اور پینے کا پانی مہنگا ہے۔ دنیا کا ایسا ملک جس میں ہر دوسری لڑکی جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ ایسا ملک جس میں ہم جنس پرستی کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ ایسا ملک جو پوری دنیا میں لینس کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ 1990 کی دہائی کی ٹینس سٹار مارٹینا ہنگس کا تعلق اسی ملک سے تھا۔ اور مزدور کی سیلری اس ملک کی کیا ہے؟ تو بات کرتے ہیں یورپ کے خوبصورت ترین ملک چیک ریپبلک کے بارے میں۔ تو ناظرین اکرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، چیک ریپبلک کا آفیشیل نیم چیسکا ریپبلک ہے۔ چیک جمہوریہ ایک صنعتی ملک ہے جو وسطی یورپ میں واقع ہے۔ اس کی قومی زبان چیک زبان ہے۔ اس کے انتظامی طور پر 14 حصے ہیں۔ چیک جمہوریہ کے شمال میں پولینڈ، جنوب میں آسٹریا، مشرق میں سلوواکیہ اور مغرب میں جرمنی ہے۔ چیک جمہوریہ کا کل رقبہ 78,867 مربع کلومیٹر ہے اور چیک جمہوریہ کی کل آبادی 10,05,05,445 نفوس پر مشتمل ہے۔ کل آبادی کا 75% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 25% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ چیک جمہوریہ کا دارالحکومت پراگ ہے۔ یہ شہر تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی مرکز بھی ہے۔ یہ ملک 1993 میں یوگوسلاویہ کی تقسیم سے وجود میں آیا۔ چیک جمہوریہ کو ایک محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ چیک جمہوریہ کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہے اور ان کے پاس اچھی جابز ہیں۔ چیک جمہوریہ کی سرزمین کو کیسل کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور چیک جمہوریہ میں 2,000 سے زائد کیسلز ہیں۔ چیک جمہوریہ کے 81% لوگوں کا خیال ہے کہ اس دنیا میں خدا کا کوئی تصور نہیں اور بقایا 19% لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ چیک جمہوریہ کی آبادی میں 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق 64.3% چیک، 5% موراوین، 1.4% سلوواکین، 1% یوکرینین اور 28% اپنی نسل کو نہیں بتاتے۔ چیک جمہوریہ کا دارالحکومت پراگ میں ہر سال 1,20,00,000 افراد سیاحت کے لیے آتے ہیں اور یومیہ 36,000 پراگ کا سفر کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پراگ میں اتنے لوگ سیاحت کے لیے کیوں آتے ہیں۔ کیا پراگ کو تاریخی اعتبار سے محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے یا پراگ وسطی یورپ میں سے ہونے کی بنا پر مشرقی اور مغربی یورپ میں پل کا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا پراگ میں یورپ کے مقابلے میں مہنگائی کم ہے؟ نہیں ناظرین، بلکہ اس لیے کہ پراگ کی جاگتی راتوں میں گناہ کی چمک دنیا کو اس طرف کھینچ لاتی ہے۔ پراگ میں شراب کی بوتل پینے کے پانی سے سستی ہے۔ وینسلا سکوائر کاروبار اعتبار سے شہر کا دل سمجھا جاتا ہے۔ پراگ کی راتوں کو ساری رونق اسی سکوائر سے ہے۔ رات کو جب دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو پراگ کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ حسین و جمیل لڑکیاں اور سیاحت کے لیے آئے ہوئے عیاش پرستوں نے بازار میں نکل آتے ہیں اور ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں۔ رات کو رنگین بنانے کے لیے ہر سامان میسر ہوتا ہے۔ روسی نسل کی خدوخال کی چیک حسیناؤں یورپ کے بہت سارے شہروں سے سستی عیاشی میسر کرتی ہیں۔ طوائفوں کے دلال چھابڑی فروش کی طرح اپنے مال کی خوبیوں کی آوازیں سنائی دیتے ہیں۔ مختلف کلبوں کے سیل مین ہی اپنے انداز میں اپنے کلب کے لوگوں کو گھیرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پراگ میں 3,000 سے زائد ایڈز کے مریض موجود ہیں۔ مشہور ماڈل ٹریزا بھی اسی بازار کی زینت تھی۔ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں
20 کروڑ کی منشیات کی اسمگلنگ میں گرفتار ہوئی اور بند کوٹڑی میں قید ہے۔ آپ جس قسم کے شوقین ہیں، آپ کو پیراگ میں ہر چیز مل جائے گی۔ چیک جمہوریہ ایک آزاد پسند ملک ہے جہاں ہم جنس پرستی سر عام ہے۔ مرد مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ پیار کرنے کی اجازت ہے۔ پیراگ میں آپ کو لڑکیوں کے علاوہ ہوٹلوں میں لڑکوں کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے۔ پورے یورپ میں ہر کیپٹل کے حساب سے آپ کو زیادہ سے زیادہ اسپتال میں بیڈ صرف چیک ریپبلک میں ملیں گے۔ ہنگری کے بعد یورپ میں کینسر کے مریض چیک جمہوریہ میں ہیں۔ اگر چیک جمہوریہ کے ڈی جی پی کی بات کریں تو چیک جمہوریہ کا جی ڈی پی $242 ملین ہے اور دنیا کی 45ویں بڑی ڈی جی پی ہے اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.2 ہے۔ اگر جی ڈی پی سیکٹر کی بات کریں تو اس میں 60% سروس سیکٹر، 37% انڈسٹری سیکٹر اور 3% ایگریکلچر سیکٹر سے آتی ہے۔ پورے ملک میں آپ کو بڑی خاص انڈسٹری ملے گی جن میں انجینئرنگ کی انڈسٹری، الیکٹرانکس کی انڈسٹری، موٹر وہیکل کی انڈسٹری اور مشینری کی انڈسٹری چھائی ہوئی ہیں۔ چیک جمہوریہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی ٹیکنالوجی سے لینس تیار کی ہے جو کہ آج پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، جو چیک جمہوریہ کے ایکسپورٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ٹینس کی دنیا پر راج کرنے والی مارٹینا ہنگس کا تعلق بھی چیک ریپبلک سے تھا۔ مارٹینا ہنگس نے مسلسل 10 سال تک ٹینس کی دنیا پر مسلسل ومبلڈن جیتنے کے ریکارڈ بھی قائم کیے۔ چیک ریپبلک میں ایک مزدور کی سیلری €2500 ہے اور ایجنٹ ان مزدوروں کو $1700 دیتے ہیں۔ چیک ریپبلک میں مزدور کے لیے مکان کا کرایہ €1200 ہے۔ چیک ریپبلک کا جمہوری نظام ہے اور میلبو زیمن چیک ریپبلک کے صدر ہیں اور آنڈرے بیبس اس کے وزیر اعظم ہیں۔ چیک ریپبلک کا کالنگ کوڈ +420 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین CZ ہے۔ چیک جمہوریہ کا 34.4% رقبے پر جنگلات ہیں جس کی وجہ سے گرمیوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور سردیوں میں شدید برف باری ہوتی ہے۔ ملک میں استعمال موبائل کی تعداد 1.80 کروڑ ہے۔ چیک ریپبلک میں نیشنلٹی کے لیے 8 سال تک چیک ریپبلک میں رہنا ضروری ہے یا اس کے متبادل چیک ریپبلک میں کسی لڑکے یا لڑکی سے شادی کر کے یا کسی بھی فیلڈ کا اچھا کھلاڑی ہونا تو پھر وہ چیک ریپبلک کی قومی ٹیم میں سلیکٹ ہو جائے تو چیک ریپبلک سے اسے شہریت مل سکتی ہے۔ چیک ریپبلک کا امیر ترین شخص مشہور ٹیلی کام کمپنی کا مالک ہاٹ2 کا مالک اٹل ٹرنر ہے جو کہ $15.5 ارب اثاثہ جات کا مالک ہے۔ پراگ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں سب سے زیادہ منی ایکسچینج کی شاپس ہیں۔ چیک ریپبلک کی لڑکیاں 27 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ چیک ریپبلک کا سالانہ جی ڈی پی $417 بلین ہے اور فی کس آمدنی $39,340 ہے جو پاکستانی $55,72,090 بنتی ہیں۔ اس ملک کا $145 بلین کا اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور $135 بلین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔